بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے دیر سے آنے کی وجہ ہمارے آواز کی گرفتگی ہے۔ کوئی مبسوط واس تو ممکن نہیں ہے، لیکن نہ ہونے سے کچھ ہونا اچھا ہے۔ آواز ساتھ نہیں دے رہی، راتی سے درس بند کیا ہے میں نے۔ تو دو چار باتیں کام کی آپ کو بتا دیں اور پھر اذان ہوگی، نماز ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کا عنوان بہت طویل ہے۔ مالی عبادت میں زکوٰۃ جیسی کوئی چیز نہیں، جیسے جانی عبادت میں نماز جیسی کوئی چیز نہیں۔ لیکن لوگوں کے عمل میں بہت کم چیزیں آئی ہیں۔ لوگ روایتی انداز میں جینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ ذرا ذرائع سے بھی کام لو، سمجھ بوجھ سے۔ یہ نہیں کہ ایک روایت ہے ہم عمل کرتے ہیں، ذرائع سے بھی کام لو۔ اسی لیے اللہ کی کتاب بار بار کہتی ہے لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم لوگ غور و فکر کرو۔ کتنا غور و فکر کیا آپ نے؟ ہر آدمی سوچ لے۔ لعلکم تتدبرون، شاید تم کچھ تدبر سے کام کرو۔ کتنا تدبر کیا کچھ؟ یہ زکوٰۃ تو بہرحال سلطانی قرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے اور سلطانی قرض ہے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو قیامت تک لکھا رہے گا آپ کے ذمے کتنا باقی ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم بھول گئے تو خدا کے فرشتے بھی بھول گئے لکھنا۔ نو نو نو، لکھ کے رکھا ہے انہوں نے کہ آپ کے ذمے اتنا باقی ہے۔ اسی لیے وہ بندگان بیدار جن کی زندگی ہی گزری اللہ کی یاد میں اور اللہ سے ڈرنے میں، وہ رات دن خرچ کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو کہہ دیتے ابھی دوپہر کو تو دیا تھا آپ کو، اب کیا شام کو بھی دے؟ یہی ہے نا،
اب میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے لیے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے وہ لوگ جو اپنا مال صبح شام خرچ کرنے میں لگے ہیں، صبح شام، صرف رمضان نہیں، صبح باللیل والنہار ہے، صبح کو بھی خرچ کرتے ہیں، شام کو بھی خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں دوسری صبح نصیب ہو کہ نہ ہو، کسی کو معلوم نہیں. اور یہ نہیں معلوم کہ دوسری شام آئے یا شام موت آ جائے، کچھ معلوم نہیں. تو کتاب کہہ رہی کہ صبح شام اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. باللیل والنہار، لیل رات کو کہتے ہیں، نہار دن کو کہتے ہیں. یہاں صبح شام خرچ کرنے کا ہے. یہاں کہا بھائی رمضان میں آئیے گا، اس وقت میں نہر جاری کروں گا، اس وقت میری سخاوت کا دریا جوش میں ہے. پڑھا ہی نہیں، پڑھتے ہی کتاب سمجھ کے تو پڑھتے ہی نہیں. پھر تھوڑا دو یا زیادہ دو، لیکن دو، صبح کو بھی دو، شام کو، ہر صبح کو، ہر شام کو. آئی بات سمجھ؟ بھلے چائے پینے کو کسی کو دو، بھلے ایک کھجور کھانے کو دو. حضور فرماتے ہیں جہنم سے بچو. اور بچنے کی کیا راہ بتائی؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو لوگوں، بھلے آدھی کھجور سے. دیکھا آپ نے یہاں کچھ لوگ تماشا دیکھتے ہیں، کچھ لوگ تو خرچ کرتے رہتے بجائے، کچھ زیادہ تر تماشا ہی ہے. ہم یہاں تماشا دیکھنے نہیں آئے ہیں، یہاں کام کرنے آئے ہیں. ہم تماشا ہی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں، صبح بھی کر رہے ہیں اور شام بھی کر رہے ہیں. اس سے بیچارے غریبوں ناداروں کا کام چل رہا ہے. کچھ لوگ بیٹھے ایسے دیکھتے. یہ زیادہ سمجھدار اپنے کو سمجھتے. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو صبح اور شام کو خرچ کرتے ہیں. دیکھا یہ کتاب کہہ رہی ہے صبح شام خرچ آپ کا 99% نہیں ہے. کہ کیا اس آیت پر کیا عمل ہوا؟ اب عمل پہ تو گفتگو ہے ہی نہیں، اور اتنی گہرائی سے کوئی دیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اور جو بیچارے گہرائی سے دیکھ رہے ہیں ان کی بات شاید آپ تک پہنچ نہیں پائی. تو الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنا مال راہ مولا میں صبح شام لٹاتے ہیں، سرًا وعلانیہ، کچھ دکھا کے کچھ چھپا کے. سب نہیں دکھاتے ہو اور سب دکھانے کے لائق بھی نہیں. کچھ دکھا کے کہ تاکہ لوگوں کو شوق لگے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہی ہے، اسی لیے کچھ لوگ اسٹیج پہ بٹھائے رکھتے ہیں
کہ جب میں کوئی شعر پڑھوں تو واہ واہ کرنا اور کچھ نظرانہ دینا، تو تم کو دیتا دیکھ کے لوگ سب دینا لگے. بڑے ہوشیار لوگ ہیں وہ مقرر، ایسے آدمی کو تیار کر کے رکھتے ہیں، 2-4 آدمی کو. سر و علانیہ، کچھ چھپا کر کے، سر کہتے ہیں چھپا کر کے، اور کچھ کہتے ہیں دکھا کر کے. دکھا کے اس لیے دینا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے تو عمل کر رہے، اور چھپا کے اس لیے دینا ہے کہ جس کے لیے دے رہے اس نے تو دیکھ لیا، اللہ کے لیے دے رہے. اور اگر سب سے طاقتور آپ صدقہ کہیں تو وہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دے، الٹے کو خبر دے. سب سے طاقت یہ صدقہ مردے کو واپس لائے گا. آپ کو کیا معلوم ہے، زندے کی بات نہیں کہ مردے کو واپس لائے گا. اگر اس کی زندگی ہے تو. جو چھپا کے بہت طاقت ہوتی ہے، یہ بڑے بڑے طوفانوں کا رخ موڑ دیتا. جب کوئی علاج مریض کا نہ رہ گیا ہو، حکومت جواب دے چکے ہوں، ڈاکٹر جواب دے چکے ہوں، اطباء جواب دے چکے ہوں، تب جانتے ہو صدقہ کرو. اب صدقہ کام کرے گا. اسی لیے حدیث میں ہے کہ حسنوا اموالکم بالزکات وداؤ مرداکم صدقہ. اپنا مال محفوظ کرو، بچاؤ زکات دے. زکات دینے سے اللہ کی نگاہ میں آ جاتا ہے، وہ قدرت حفاظت کرتی ہے اس کی. مال کی حفاظت سوئس بینک میں نہیں ہے. وہ کتنا کھا کے بیٹھے مسجد کا، آج بھی افغانستان کا پیسہ نہیں دے رہے ہیں، جو ان کا پیسہ ہے وہ اپنے کٹپتلی کو دیتے ہیں. اور دنیا میں انسانی حقوق کے سب سے بڑے علمبردار بھی وہی ہے. تو کہا تمہارے مال کی حفاظت نہ بینک میں ہے نہ سوئس بینک میں ہے، تمہارے مال کی حفاظت زکات میں. آئی بات سمجھ میں؟ مال کی بھی ہے، جان کی بھی ہے، حال کی بھی ہے، اولاد کی بھی ہے. اور تمہارے مرض کی دوا، تمہارے مرض کی دوا صدقے میں ہے. وَدَاوُ مَرْضَاكُمْ بِالصَّدْقَةِ. جب کوئی دوا نہ پہنچ رہی ہو مرض تک، صدقہ پہنچ جائے گا. جہاں کسی دوا کا گزر نہیں ہے، کسی علاج کی گنجائش نہیں ہے، وہاں صدقہ پہنچ جائے گا. لکھا ہے قیامت کے دن یہ صدقہ اگر آدھی کھجور کا بھی ہے تو جہنم کی آگ سے جنگ کرے گا. یہ وہ بڑھے گی اس کو لینے کے لیے، روکے گا، وہ ڈھال بنے گا. اس چیز سے لوگ بہت غافل ہیں. چلو 2-4 کلمہ ہی مجھے کہنا تھا آج، وہ بھی میرے لیے آج ممکن نہیں تھا. میں تو آیا تھا کہ سیدھے خطبہ ہی دے دوں، سمجھ میں کسی طرح نماز پڑھا دوں. لیکن پھر میں نے کہا کہ ساری دنیا کو میں بتاتا ہوں کہ یہ علاج ہے، میں وہ علاج کر کے آیا ہوں. سمجھے آپ؟ تو اس لیے یہ ابھی آیا تو تھوڑی سی آواز کھل گئی یہاں، الحمدللہ. بس اللہ آپ لوگوں کو سمجھ بوجھ دے
اور اسے کہانی قصے کی طرح سے مت سننا. یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ آسمانی ہدایت ہے، یہ آسمانی رہنمائی ہے، یہ ارحم الراحمین کا رحم و کرم ہے تم پر. وآخر دعوانا الحمدللہ.